ایسا ہی گزارا کیا۔ زمانہ صدیق میں ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر آیا، حدیث چھوٹی کر رہا ہوں میں، لمبی ہے، انہوں نے بھی کہا اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، میں کیسے لے سکتا ہوں۔ زمانہ عمر میں آیا، آپ نے بھی وہی کہا۔ عثمان غنی کا دور ہوا، اس میں بھی آیا، تینوں نے یہی کہا جس مال کو اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، یہ مال کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس مال کے ساتھ سالبہ خسارے میں کہاں گیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے مال کی محبت میں رسول کی مخالفت نہیں کرنا، مال کی محبت میں اللہ کی مخالفت نہیں کرنا، اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی وعیدوں پر یقین ہو۔ اس آیت کے بعد سالبہ کا مال کس کام میں آیا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نبی کی صحبت بھی گئی۔ اور جس کا مال اللہ قبول نہیں کرتے وہ کون ہوتا ہے معلوم؟ مال کے ساتھ یہاں بہت بڑا اشکال ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیچارہ توبہ کر لیا نا، مال لے کے آیا نا تو قبول کر لیا ہوتا۔ اگر عام انسان فیصلہ کرتا تو ہم بول سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ دل کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ نے خبر دی ہے یہ مکاری ہے، آج بھی توبہ نہیں ہے۔ اگر توبہ ہوتی تو اللہ قبول کرتا، اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کے چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت قیمتی بیانات لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ اس کو سنیے اور اپنے تمام دوست احباب تک پہنچائیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب زکوٰۃ کے موضوع پہ ایمان افروز خطاب فرما رہے ہیں، آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام اپنے دوست احباب تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اللہ اس کے رسول کا پیغام مولانا واضح طور پہ بہت اچھے انداز میں سامعین کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ اس باتوں کو ان تمام بھائیوں تک اگر پہنچائیں گے، اس میں سے کسی ایک بھائی بھی اگر کسی ایک مسئلے میں بھی اگر وہ عمل کر لیں گا تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو دو جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائیں گا۔ آپ دنیا کے کس حصے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ بیان سماعت فرمائیے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ نے نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، ان کے 8 مصارف کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب زکوٰۃ کس کے ذمہ واجب ہے اور کتنی واجب ہے، اور نصاب کیا کیا چیزوں میں بنتا ہے، یہ گفتگو باقی رہ گئی تھی۔ مال نصاب میں 2 چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ثمن مانا ہے، قیمت مانا ہے، ایک سونا اور ایک چاندی۔ ان کو ثمنین کہتے ہیں، نقدین۔
یعنی یہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ پیسہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑے کی طرح استعمال میں آ گئے تو ان کو بھی استعمالی سمجھ لیا۔ گھر استعمال کا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کپڑا استعمال کا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، سونا چاندی بھی استعمال کا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوگ یوں بیان کرتے ہیں ملا کے، استعمالی تمام چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونا چاندی مستثنیٰ ہے۔ یہ ہے اصل عنوان۔ بہت سے لوگ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں کہ استعمالی گھر پہ نہیں، استعمالی کار پہ نہیں، استعمالی برتن پہ نہیں، استعمالی کسی چیز پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی عورت زیور پہنتی ہے وہ بھی تو استعمال میں ہے، اس پر زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ یہ مس گائیڈ کرنا بولتے ہیں اس کو، دھوکہ دینا بولتے ہیں اس کو۔ قرآن اور شریعت کو غور سے آپ دیکھیں گے تو نقدین یہ پیسہ نہیں ہے جو ہمارے پاس روپیہ سکہ راج الوقت ہے، یہ نقدین نہیں ہے شریعت میں، بلکہ دنیا کے ہر جگہ پہ سونا چاندی اصل قیمت، اس کو ثمنین کہتے ہیں، نقدین کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ برتن کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، دینار درہم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اصل قیمت ہے۔ روپیہ تو اس کے تابع ہے۔ ہمارا جو سکہ راج الوقت ہے اس پر لکھا ہوا ہے، آپ اس پر غور سے پڑھیے، ہر زبان میں لکھا ہوا ہے، میں دھارک کو وچن دیتا ہوں 100 روپیہ ادا کرنے کا۔ یعنی یہ 100 روپیہ ہے نہیں، اس کو دیے تو گویا 100 روپیہ دیے، اس کے برابر اس کی ویلو ہے، یعنی یہ اس کے ماتحت ہے۔ اس لیے جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہت سے لوگ، امام شافعی کی طرف سے ایک دلیل پیش کی گئی ہے، لا زکوٰۃ فی الحلی، یہ پیش کر کے کہتے ہیں زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لا زکوٰۃ فی الحلی، حلی کے معنی زیور کے آتے ہیں، قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے افمن ینشأ فی الحلیہ، وہاں حلیہ آیا ہے سورۃ زخرف پارہ 25 میں، وہ حلیہ جو ہے یہاں اس کو حلا کہا، لا زکوٰۃ فی الحلی، تو زیور میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کے لیے حدیث میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہونے کے لیے موٹی دلیل یاد رکھ لو، یاد رہ سکتی۔ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائے وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، وہ منکر کہلاتی ہے۔ کبھی بھی ایک قانون ہے، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ حدیث کے ضعف ہونے کی بہت سی وجہ ہیں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث کا مضمون قرآن کی مضمون سے ٹکراتا ہے تو وہ حدیث منکر ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، اور پھر کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے تو بھی منکر ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی راوی ضعیف آ جائے تو سند میں ضعف کی بنا پر پھر ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے لا زکوٰۃ فی الحلی، یہ آیت سے ٹکراتی ہے، صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، خود اس کے روایت کرنے والوں میں ضعیف راوی موجود ہیں، اس لیے یہ دلیل نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں وضاحت نہیں ہے کہ کتنا زیور ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ لا زکوٰۃ فی الحلی کا ترجمہ کیا ہے؟ زیور میں زکوٰۃ نہیں، کم ہو زیادہ ہو پوری دنیا بھر کے ہو تب بھی واجب نہیں، تو یہ تو مجمل ہے، اس میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں زیور میں زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہے نہیں ہے۔ تو پھر اس کا قرآن کریم کی آیت نمبر 34 دیکھیے، سورہ توبہ کی ہے، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ کا صاف اعلان ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ دو آیت ہے 34 اور 35۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کنز، یکنزون کنز، اور کنز کی تعریف نبی نے بتائی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ مال کنز ہے۔
جس کی زکوٰۃ نکالی گئی ہو وہ مال کنز نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، چاہے وہ جتنا ہو، زمین و آسمان بھر کے ہو تب بھی سزا نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ نکالی گئی ہے تو وہ کنز نہیں ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں حدیث ملے گی آپ کو۔ تو کنز کون سا سونا چاندی ہے؟ جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ والذین یکنزون الذہب، ذہب مانے سونا، والفضہ چاندی، ولا ينفقونہا، یہاں ہا کی ضمیر چاندی کی طرف جا رہی ہے، اگر دونوں کی طرف جاتی تو ينفقونہما آتا، ينفقونہما نہیں ہے، ينفقونہا، اس کو یعنی چاندی کو خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو المناک عذاب کی۔ المناک عذاب کس شکل میں ہوگا؟ جس دن تپایا جائے گا ان کے چاندی کو، ان کے سونے کو، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو گرم کر کے تپایا جائے گا۔ فتقوا، پھر چرکا دیا جائے گا، بہا، اسی مال کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانی کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو، وجنوبہم، ان کی کروٹوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا کنز ہے، تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، تمہاری ذات کے لیے تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا ذائقہ تم خود چکھو، تمہارے واسطے تھا یہ آیت بتاتی ہے کہ سونا چاندی ہو تو اس میں زکوٰۃ دینا چاہیے، نہیں تو یہ سزا مقرر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں زیور کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا یہ مستثنیٰ ہے، یعنی ہر قسم کے سونا چاندی پہ زکوٰۃ نہ دینے پر یہ سزا مقرر ہے، وہ چاہے کسی شکل میں ہو۔ پھر بھی بخاری میں ایک صاف صریح روایت موجود ہے، زکوٰۃ ہی کے بیان میں ہے، ایک خاتون حضور کے پاس تشریف لائیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، کنگن رکھے ہوئے نہیں تھے، ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے۔ حضور پاک اشارہ کر کے پوچھتے ہیں اس کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا وہ تو بعد میں ہے، پہلے یہ سوال کیوں کیا حضور نے؟ اگر پہنے ہوئے لباس میں اور پہنے ہوئے زیور میں کوئی فرق نہیں ہے تو حضور نے یہ سوال ہی کیوں کیا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یہ سوال خود بتاتا ہے کہ پہنا ہوا زیور بھی مستثنی نہیں ہے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ آپ نے جب یہ سوال کیا اس کے بعد فرمایا اگر کوئی اس کنگن کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ زیور جنت کا نہیں ہے، جہنم کا کنگن ہے۔ یہ اتنی شدید وعید کیوں آئی؟ کیونکہ لوگ مال کی محبت میں کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا نہ پڑے، زکوٰۃ نہ دینا پڑے تو کیا ہوگا؟ پیسہ بچے گا، اور پیسہ بچنا یہ انسان کی مال سے محبت کا تقاضا ہے، دلیل ہے اس کی۔ اور اللہ نے ایک جگہ نہیں کہا، اتنی آیتیں ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں، جو دل پیدا کرنے والے رب ہیں، یہ ان کا کلام ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو خلود اور دوام اور جاویدگی بخشے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ مال کو گن کے رکھتا ہے، یہ گن کے رکھنا، سینت کے رکھنا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ کتنی آیتیں بتاؤں میں آپ کو، قرآن کریم میں جہاں بھی مال کا ذکر آئے گا مال کی محبت مضر ہے۔ جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں انہوں نے مال کی محبت پر ایک ہی بات کہا ہے، مال انسان کی ضرورت اصلیہ کے لیے، حاجت اصلیہ کے لیے بنیادی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کی چیز سمجھو، وہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ رومی نے ایک فارسی کے شعر میں کہا آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی حالانکہ کشتی است، پانی کے بغیر کشتی چلتی نہیں، پانی پشتی ہے، سپورٹ کرتا ہے کشتی کو چلنے میں، لیکن اگر وہی پانی جو اندر نہیں ہے باہر ہے سپورٹ کر رہا ہے، اندر آ گیا تو
اب کشتی کی ہلاکت یقینی ہے، وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ مال کی یہی حیثیت ہے، یہ رومی کے الفاظ ہیں۔ رومی نے کہا کہ مال کو باہر رکھو، دل کے باہر، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ کپڑا پہنو، عمرہ کرو، حج کرو، مہمان نوازی کرو، مسجدیں بناؤ، دنیا کے سارے کام کرنے کو بنایا گیا ہے۔ اس کو دل میں مت بساؤ، دل میں مت رکھو، کیونکہ اس کی محبت تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ چوتھا پارہ آل عمران میں اللہ نے صاف کہا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں مال کے ساتھ، بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے حق میں یہ شر ہے، خیر نہیں ہے، قیامت میں ان کے مال کو طوق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ یہ بخالت سخاوت کی ضد ہے۔ سخاوت کے معنی اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کو جو مناسب ہو وہ دے دو، یہ سخاوت ہے، اور جس کے جو حقوق ہیں وہ نہ دو، یہ بخالت ہے۔ بخیل آدمی سے انسان قریب نہیں ہوتا، یاد رکھ لو۔ انسان تو کیا، بخیل آدمی سے انسان بھی قریب نہیں ہوتا، فرشتے بھی قریب نہیں ہوتے، جنت بھی قریب نہیں ہوتی۔ سخی آدمی سے لوگ بھی قریب ہوتے، جنت بھی قریب ہوتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی قریب کرتے ہیں۔ سخی کی تعریف آئی ہے، بخیل کی تعریف کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ بخیل کی تعریف نہیں آئی۔ اور جو ہمیں خطرہ ہے کہ ختم ہو جائے گا، دینے سے ختم ہو جائے گا۔ 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، 40 سال میں مائنس ہو جائے گا۔ یہ حساب جوڑتے، پیدا ہونے کے وقت کچھ لے کے آئے تھے، وہاں سے شروع کرو حساب۔ مٹھی بند تھی، کچھ بھی لے کے نہیں آئے تھے، پھر کہاں سے آ گیا یہ؟ یہاں سے حساب شروع نہیں کرتے، یہ جوڑتے 2.5% دیں گے، 40 سال میں مائنس ہو جائے گا، فقیر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مفلس نہیں ہوگا۔ یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مفلس نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ہر سخی سے وعدہ ہے، اور خاص طور سے حاجی اور عمرہ کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ تم یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہو، تم زندگی میں کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہارے واسطے وعدہ، یہ ہر معتمر، ہر حاجی، یہ وعدہ ہے اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا بلال کے ذریعے۔ بلال کو پہچانتے نا؟ بلال حضور سے آگے آگے رہتے تھے، اذان پہلے دیتے پھر حضور آتے تھے، بلال اذان دیتے تھے، اور بلال ہی جنت کا دروازہ کھٹکا مار کے کھولنے کا حکم پاس کریں گے۔ نبی کے پہلے بلال کھٹکا ماریں گے۔ وہ بلال جو جنت کا دروازہ کھولنے میں پہل کریں گے، ان سے حضور کہہ رہے ہیں، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا، عرش والے سے قلاشی کا اندیشہ مت کرو، بلال خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، عرش والے سے قلاشی کا اندیشہ مت کرو۔ تو یہ بلال سے خصوصی حکم تھا حضور پاک۔ اس لیے دینا پڑتا ہے، یہ سوال نہیں کرنا۔ دینے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، آپ دینے والے ہیں، اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کوئی اگر اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کے لائق ہیں آپ، تو بڑے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو آپ دے رہے ہیں، کسی فقیر کو دیا، کسی یتیم کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، تو نظر کیا آتا ہے کہ آپ کسی فقیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ فقیر کی کیا حیثیت ہے، اس فقیر کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے، یہ دماغ میں آتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فقیر کے ہاتھ میں پہلے نہیں پہنچتا، یہ تمہارا دیا ہوا فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا۔ جب بھی کوئی بندہ کسی مستحق کو دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پہلے نہیں پہنچتا، پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اور اللہ اس مال کو کیسا بڑھاتے ہیں؟ جیسے تم کسان کو دیکھا کبھی جو بچھڑا پالتا ہے، بیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیل تو ہوتا ہے جو پورا پل کے جوان ہو کے بڑا ہو گیا، اب بڑھتا نہیں، گروتھیں ختم۔ ایک وہ بچھڑا ہے جو بالکل ابھی ابھی نوخیز ہے، وہ
بڑھتا ہے، جلدی سے بڑھتا ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ جلدی بڑھتا ہے وہ بچھڑا۔ اللہ کے نبی نے اس بچھڑے کا نام لے کے بتایا، کسان کے ہاتھ میں جیسے بچھڑا جلدی جوان ہو جاتا ہے، تمہارا دیا ہوا اللہ کے ہاتھ میں ایسا ہی بڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ گروتھنگ اس کی تیز ہوتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب تم یہاں سے اللہ کے پاس جائیں گے تو تم کو وہ ملے گا، اور تم کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنا کیسے بڑھ گیا، کیونکہ اللہ نے ایک صاف صریح اعلان کیا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، اور میرے پاس جو جمع کریں گے وہ ختم ہونے کو نہیں ہے۔ آیت کے الفاظ نوٹ کر لیں، دماغ میں بٹھا لیں۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہوگا، کیونکہ تم فنا ہوں گے۔ تم جب فنا ہوں گے تو تمہارے پاس جو سامان ہے وہ باقی کیسے رہے گا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تم نے اللہ کے پاس جمع کر دیا ہے، وہ بچھڑے کی طرح بڑھا ہو رہا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جملہ بہت مختصر ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اس کے ساتھ سورہ سبا میں اللہ نے ایک آیت پیش کی ہے اسی مضمون کی۔ جب تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا بدل عطا کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ ترجمہ اس آیت کا۔ جب بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل بناتا ہے۔ جیسے جسم میں تمہارے انرجی ہے، محنت کیا تم نے، انرجی ختم ہوئی، اگر وہ ختم ہوتی گئی دوبارہ پھر نہیں آئی تو بستر پہ رہتے تم، اب تک بستر پہ رہتے، دوبارہ وہ انرجی پھر کیوں آئی؟ سو کے اٹھے پھر تازہ، پوری تھکان ختم ہو گئی۔ یہ نیند نے تمہاری تمام تھکان کو دور کر دیا، کھانا کھایا پھر سے قوت آ گئی۔ اور جو آدمی کام نہیں کرتا وہ دھیرے دھیرے کاہل ہو جاتا، بچاتا رہتا ہے انرجی۔ یہ آیت ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، آگے جملہ یہ بھی ہے۔ اس آیت کے نیچے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں آسمان سے، روزانہ۔ ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو دوسرا مال دے دے اس کی جگہ پہ۔ اللہم آتی منفقا خلفا، خلف مانے بدل، آمین بولتا ہے دوسرا والا۔ دوسرا پھر دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کو اس کا مال ضائع کر کے دوسرا مال دے دے، آمین بولتا ہے پہلا والا۔ یہ 2 فرشتے، ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے، دونوں آمین بولتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ سب کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے نیچے ایک مثال دی گئی ہے، اگر پانی بھرنے کا وقت آ گیا اور پانی خرچہ نہیں ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پھینک کر گھڑا بھر کے تازہ پانی بھرتے ہیں۔ یہ پھینکنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ کسی نے استعمال نہیں کیا۔ اور اگر پی کے استعمال کر لیا گیا ہوتا تو صرف پانی کو بھرنے کے لیے گھڑا دھونا پڑتا، پھر سے اس کا پانی پھینکنا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پھینکنا اور دھونے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ دیا اللہ نے اس کا ایسا استعمال کرو جیسا اللہ کی مرضی ہے، پھینکنے کی نوبت نہیں آئے گی، آپ استعمال ہوتے جائیں گے اور اللہ دیتا جائے گا۔ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنا، اللہ سے وعدہ کرو، اور اللہ سے وعدہ خلافی کرنے کا مت سوچو، کیونکہ اللہ نے وعدہ خلافی کو پسند نہیں کیا۔ نفاق بتایا، چار صفتیں نفاق کی ہیں، ان سے ایک وعدہ خلافی بھی ہے، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا ہے۔ ہم حدیثوں میں آئیں گے، بہت آئیں گے، ٹائم بچے گا تو ضرور آئیں گے۔ آیتوں میں مضمون بتا دیا اللہ نے۔ ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے، سورہ توبہ 10واں پارہ، آیت نمبر 74، 75، 76، یہ 3 آیتیں یاد کر لیجئے، تینوں آیتیں ایک ساتھ مسلسل ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ کیوں؟
ان کے دل میں نفاق ڈالا اللہ نے، کیوں ڈالا؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، جھوٹا وعدہ اور خلاف ورزی وعدے کی، ان دو وجہوں سے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا ہے۔ یہ 3 آیتوں کی تفصیل تو بہت لمبی ہوگی، میں اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک صاحب رہتے تھے، حضور پاک کی صحبت حاصل تھی، مدینہ کی مسجد ہے مسجد نبوی، جو حضور کھاتے وہ کھلاتے تھے، کوئی آیا تحفہ دیا آپ بھی کھاتے وہ بھی کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ غریبی پہ اب قناعت نہیں کر سکتا، میرے واسطے دعا کرو میں مالدار ہو جاؤں۔ صحابی سے یہ جملہ سن کر حضور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسجد میں رہنے کا موقع ہے، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، قناعت سے گزارا کرو۔ انہوں نے کہا میں اب غریب نہیں رہ سکتا، جیسے ہمارے پاس لوگ لاکھوں لکھپتی بننا چاہتے ہیں، راتوں رات کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیسے کیسے علم غلم کام کرتے ہیں، بعض تو پکڑے جاتے ہیں جیل جاتے ہیں، کیا کیا ہوتا نہیں معلوم، وہ تو آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں، راتوں رات کروڑپتی بننے کے لیے۔ ویسا ان کو دل میں خیال آ گیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے صحابی ہو کے خیال آیا کیسے؟ اگر نمونہ کیسے آئے گا؟ نمونہ کہاں سے آئے گا آپ کے لیے کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے، سبق سیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے اگر یہ واقعات نہیں ملیں گے تو آپ کو کہاں سے سکھائیں گے اللہ؟ حقیقت یہ ہے وہ پہلے دن سے صاحب ایمان نہیں تھے، پہلے دن سے صاحب ایمان نہیں تھے۔ بہت سے لوگ ایمان کا ناٹک کرتے ہیں، ایمان رہتا نہیں، مسلمان نہیں ہے، مسلمان بنتے ہیں، جس کو منافق کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں مسلمان ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں ایمان رہتا نہیں۔ اور یہ بھی بحث بہت اچھی ہے مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا ابھی کیونکہ وقت چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتے، وہ مسلمان ہی رہتے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، ہر مومن مسلمان ہوتا، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا ہے، یہ بحث ضروری ہے جاننا۔ ہر کوا کالا ہوتا، لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، یہ مثال دی گئی ہے اس کی سمجھانے کے لیے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، بعض مسلمان منافق ہوتا، فاسق ہوتا، اور اس کے صفات سے وہ خالی ہوتا، یہ بحث الگ ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ حقیقت میں وہ پہلے سے ہی منافق تھا اور جھوٹ بول کر دنیا بنانے کی چکر میں تھا۔ جھوٹ بولنا اسی آیت میں ملے گا، انہی آیتوں میں بما كانوا یکذبون کا لفظ آ رہا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا۔ اس نے جب بہت اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اس کے حق میں دعا کر دی مال کے لیے، اور اللہ کی طرف سے مال میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے کا مال ایسا نہیں تھا کہ بینک میں ڈال دو یا دینار ہے درہم ہے تھیلی میں رکھ لو، پہلے بکریاں مال میں تھیں، اونٹ مال میں، گھوڑے مال میں۔ تو جب حضور نے دعا کی اور ان کا مال بڑھنا شروع ہوا تو جو مسجد میں رہتے تھے اس مال کے لیے مال کے ساتھ رہنے لگے، مسجد کے باہر ہو گئے۔ اور جب مال بڑھتا گیا تو شہر میں جگہ نہیں بس ہوئی تو شہر کے باہر چلے گئے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، اب جمعے کو جمعہ آ رہے ہیں، ہفتے میں 1 دن، روز کی نماز نہیں مل رہی ہے حضور کے ساتھ، صحبت گئی اور مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مال بڑھتے بڑھتے شہر سے بہت دور چلے گئے، مال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل پہنچتا ہے حضور کی طرف سے، ان کا نام ثعلبہ لکھا ہے، ثعلبہ، ثعلبی المسجد، مسجد میں رہنے والے ثعلبہ۔ جب ان کے پاس قاصد پہنچتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے تو وہ کہتے ہیں ذرا سوچنے کا موقع دو، ابھی تو میرے پاس پہلی بار مال آیا ہے، مال سے ابھی جی بھرا نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، مجھے تھوڑا موقع دو۔ مطلب جس کو بولتے ہیں ٹال مٹول کرنا، واپس آ گئے۔ ابھی وہ قاصد واپس نہیں آیا تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، آیتیں نازل ہو گئی
ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضل، اللہ سے عہد کرتے ہیں مجھے اللہ نے اپنا فضل یعنی مال دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ نے فضل دے دیا تو وعدے سے پلٹ گئے، پیٹھ پلٹا لیا، اعراض کر بیٹھے۔ فعاقبہم نفاقا، اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ فی قلوبہم، ان کے دل میں نفاق کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ کیوں ڈالا؟ بما اخلف اللہ، اللہ سے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، وبما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ دو وجہوں سے نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا تو نفاق دل میں پیدا ہونا یقینی ہے۔ اس پر حدیثیں بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں۔ جو انسان 4 غلطیاں کرے تو سمجھو پکا منافق ہے۔ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ، مخالفت کرے، وعدے کی خلاف ورزی کر دے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑے کی نوبت آ جائے تو گالی پہ اتر جائے۔ یہ 4 صفتوں والوں کو پکا منافق کہا گیا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ نفاق کے صفات میں سے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ثعلبہ کو خبر پہنچی۔ ثعلبہ کے بھی دوست تھے، دوست ہوتے نا مال والے کے، مال والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ عربی کا شاعر کہتا ہے مال آیا تو دوست آئے، اور مال گیا تو دوستی گئی، دوست بھی گئے۔ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے اس کے پاس جس کے پاس مال ہوتا ہے، مائل ہوئے یعنی گئے، ذہبوا جاتے ہوئے سونے والے کے پاس۔ سونا ہے تو انسان بہت ملتے، تو اس کے بھی دوست بہت تھے۔ ثعلبہ کے پاس فوراً خبر آ گئی، تیرے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی۔ وہ ثعلبہ آیت نازل ہو گئی، اب دھن میں فکر میں کہ میرا پول کھل جائے گا، بھاگا بھاگا حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جتنا چاہے آپ مال لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک مجھے اختیار تھا تم نے نہیں دیا، اب اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کا مال نہیں لینا، اب میں تیرا مال قبول نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اب آپ سوچئے، جس مال کو لینے سے نبی نے منع کر دیا ہو، اللہ نے منع کر دیا ہو، وہ مال کتنا منحوس ثابت ہوگا۔ اس نے ایسا ہی گزارا کیا۔ زمانہ صدیق میں ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر آیا، حدیث چھوٹی کر رہا ہوں میں، لمبی ہے، انہوں نے بھی کہا اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، میں کیسے لے سکتا ہوں۔ زمانہ عمر میں آیا، آپ نے بھی وہی کہا۔ عثمان غنی کا دور ہوا، اس میں بھی آیا، تینوں نے یہی کہا جس مال کو اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، یہ مال کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس مال کے ساتھ ثعلبہ خسارے میں کہاں گیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جس مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے مال کی محبت میں رسول کی مخالفت نہیں کرنا، مال کی محبت میں اللہ کی مخالفت نہیں کرنا، اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی وعیدوں پر یقین ہو۔ اس آیت کے بعد ثعلبہ کا مال کس کام میں آیا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نبی کی صحبت بھی گئی۔ اور جس کا مال اللہ قبول نہیں کرتے وہ کون ہوتا ہے معلوم؟ مال کے ساتھ یہاں بہت بڑا اشکال ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیچارہ توبہ کر لیا نا، مال لے کے آیا نا تو قبول کر لیا ہوتا۔ اگر عام انسان فیصلہ کرتا تو ہم بول سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ دل کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے خبر دی ہے یہ مکاری ہے، آج بھی توبہ نہیں ہے، اگر توبہ ہوتی تو اللہ قبول کرتا۔ اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ کیا لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ صدقات قبول کرتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے؟
اللہ نے صدقات قبول کیا، زکوٰۃ قبول کیا، اس کی قبول کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ اللہ دل سے واقف ہے، اس کے دل میں آج بھی نفاق ہے۔ یہ دل سے نہیں کہہ رہا، مجبوری میں کہہ رہا۔ مجبوری والا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اخلاص ضروری ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اور اسی واسطے جملہ آیا ہے کہ اس کے دل میں نفاق ڈال دیا اللہ نے قیامت تک کے واسطے۔ تو اس کے دل میں نفاق اللہ نے ڈال دیا ہے تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ نفاق ہو پھر اخلاص بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی برتن میں دونوں نہیں آ سکتا ہے، دل میں شرک بھی ہو اور دل میں یقین بھی ہو، دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، سورہ انعام پارہ 7، آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ گڑ مڑ نہیں کیا، یہ شرط لگایا اللہ نے۔ ایمان بھی ہے شرک بھی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ ملایا نہیں تو ان کے واسطے امن ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو امن بھی ہے، وہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ نے خود نفاق ڈال دیا تھا، کیوں ڈالا؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، جھوٹ اور وعدہ خلافی، یہ دو وجہوں سے اس کے دل میں نفاق تھا، اخلاص وہاں تھا ہی نہیں، اس واسطے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ واقعی سچی توبہ کر لے اخلاص کے ساتھ، تنہائی میں خلوت میں، اس کے آنسوؤں پر صرف اللہ کی نگاہ ہو، کسی بندے کی نگاہ نہ ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا اعلان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، صدقات بھی لیتا ہے اور وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو صفات میں سے، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی توبہ قبول کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی قادر نہیں ہے جو توبہ قبول کر سکتا ہو سوائے اللہ کی ذات کی۔ وہ ایک ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے کیا اسی کو نہیں معلوم جس نے پیدا کیا دل کو، جسم کو، پورے تمہارے وجود کو پیدا کیا ہے، اس میں تمہارا دل بھی ہے، اس دل میں کیا اخلاص ہے کیا نفاق ہے، کیا اسی کو نہیں معلوم؟ الا یعلم من خلق۔ اور دوسری آیت میں فرمایا سورہ مومنون پر 18 میں کہا میں تمہارے سروں پہ 7 طبق آسمان بنا دیا ہوں اور تم سمجھتے ہو تم سے غافل ہو۔ وما كنا عن الخلق غافلین وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تمہارے سروں پر میں نے 7 طبق آسمان کھڑا کر دیے ہیں، میری قدرت کا یہ عالم ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل سے واقف نہیں ہوں۔ یہ سبق دیا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ واقف ہے، ہمارے دل میں جو بات آ رہی ہے اس سے واقف ہے، ابھی نہیں آئی ہے، کل آئے گی، پرسوں آئے گی تب ہم کو معلوم ہوگا، لیکن اللہ کو آنے سے پہلے بھی معلوم ہے۔ یعلم السر و اخفا، سورہ طہ میں ہی کہا یعلم السر و اخفا، سرہ کے معنی جو چیز دل میں ہے پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے، جو اخفا ہے زیادہ مخفی ابھی دل میں آئی ہی نہیں ہے، کل پرسوں ترسوں بڑھاپے میں آئے گی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے پاس حال ماضی مستقبل سب برابر ہے، اس لیے سچی توبہ کرنا اخلاص کے ساتھ، جس کا نام ہے توبۃ نصوحہ۔ یہ بات ہماری آ گئی کہ اللہ سے وعدہ خلافی نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا۔ اس میں ایک چیز باقی رہ جا رہی ہے، اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، اتنا ہے اس کا 2.5% دینا ہے، قرضہ نکالیں اور دے سکتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، بہت سے دکان والے بیچارے حساب کر کے تیار رکھتے ہیں، آپ وہاں جائیے۔ سونا ہے آپ لے کر جائیں گے بیچنے کے لیے تو پیسے کم آئیں گے، کہے گا اس میں اتنا میل ہے، اتنا ویسٹیج ہے، اتنا فلانا ہے، تو آج اس کی کیا ویلو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خریدتے وقت کتنا تھا اس سے کوئی بحث نہیں، آج زکوٰۃ دینے کے وقت اس کی کیا ویلو ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، برائے فروخت ہے، تو یہ پورا مال برائے تجارت کہلاتا ہے، ان پر پوروں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے ادائیگی، ادا کرنا، ایک ہوتا ہے ذمہ،
تو جب تک آپ کے پاس اس کی پیسے نہیں ہیں، آپ کے ذمہ ہے ادائیگی، آپ اس کو لکھتے جائیے، ذمہ آپ کے واجب ہے، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب پیسہ آپ کو مل جائے، بیچنے کے بعد پیسہ آئے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ ساری آیتوں سے موجود ہیں۔ 200 درہم چاندی یہ برابر ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے، 20 مسقال سونا یہ برابر ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا کے۔ یہی حدیثوں میں مضمون آیا ہے۔ ایک صحابی کو حضور یمن بھیج رہے تھے، ان کو نصاب لکھ کے دیا تھا، چاندی میں اتنا، سونے میں اتنا، بکری میں اتنا، اونٹ میں اتنا، گھوڑے میں اتنا، یہ پوری لسٹ ہے، ایک لمبی حدیث میں یہ پورے نصاب موجود ہیں۔ لہٰذا یہ نصاب کہاں سے بنا یہ سوال نہیں کرنا، پہلے حدیث پڑھنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا اس کو۔ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو صرف شبہات پیدا کرنے کو سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنے سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ معلومات ہے تو معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ بول سکتے ہیں۔ اس لیے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے، اپنی اصل کو نہیں دینا، باپ دادا پر دادا، اپنی فرع کو نہیں دینا، بیٹا پوتا پڑ پوتا ان کو نہیں دینا۔ بقیہ آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، حالانکہ یہ اصل بھی نہیں ہے، فرع بھی نہیں ہے، لیکن ان کا کھاتا مخلوط ہے، بیوی کا شوہر کھا لیتا ہے اور شوہر کا بیوی کھا لیتی ہے، دونوں کا کھانے کا کھاتا ایک ہی ہے، اس واسطے زکوٰۃ خود کھانے جیسا ہوگا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ لے کر لوگ پیش کرتے ہیں، وہ صحابی کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ 6 میں سے ایک عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور نے اعتماد بتایا، ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام زینب ہے۔ انہوں نے حضور کا بیان سنا، حضور کے پاس پوچھنے پہنچ گئیں، میں اپنا صدقہ شوہر کو دے سکتی ہوں کیا؟ حضور نے کہا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کا ثواب ملے گا اور ایک صلہ معلوم آپ کو، صلہ کہتے ہیں جن سے رشتہ ہو ان سے جڑنا، دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ حدیث ہے صحیح، لیکن یہاں صدقے سے مراد صدقہ نافلہ ہے، صدقہ نافلہ۔ بیوی شوہر کو صدقہ نافلہ دے سکتی اور شوہر بیوی کو دے سکتا، زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے یہ، کیونکہ اتنا مالدار وہ بیوی نہیں تھی، اتنا مالدار وہ شوہر نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی، دونوں زندگی بھر مالدار نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ صدقہ ہے، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ لہذا بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں، ان کو دینا منع کیا ہے۔ بقیہ آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو، خالہ کو، یعنی جو آپ کے اصل میں اور فرع میں نہیں آتا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی 2.5% دینا ہے، سال میں ایک بار دینا ہے، اس سے صلہ رحمی کا بھی فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر شفقت کے لیے آپ کو حکم دیا ہے۔ باب الترحم علی الخلق میں حدیثیں آتی ہیں کہ مخلوق پر شفقت کا بیان، اگر آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ پہنائے جائیں گے۔ خلاصہ حدیث کا یوں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندے کے تعاون میں اللہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کے تعاون میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا تعاون چاہیے تو آپ بندے کے تعاون میں لگے رہیے۔ یہ حدیث لمبی چوڑی ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ مسائل زکوٰۃ کے بہت ہیں، آپ دل میں اخلاص پیدا کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے ایک روٹی اور ایک بوٹی کم ہونے والی نہیں ہے، آپ دیں گے تب بھی زیادہ نہیں کھائیں گے، آپ نہیں دیں گے تب بھی زیادہ نہیں کھائیں گے، آپ کی روٹی اور گوشت میں اضافہ نہیں ہوگا، جو لکھا جا چکا وہی آپ کھائیں گے۔ بخیلی کریں گے سزا ہوگی، سخاوت کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کچھ سوال ہے؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹھ جاؤ، 1 منٹ اور سن لو۔ میں نے گزشتہ ہفتہ سنایا تھا حدیث، ریپیٹ نہیں کیا میں، اسی لیے گزشتہ ہفتے میں حدیث سنایا تھا میں، خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم،
جن کے مالداروں سے لی جائے گی انہی کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ چونکہ غیر مسلم سے نہیں لی جاتی ہے لہذا غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، اسی حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، لہذا غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صدقہ واجبہ میں صدقہ عید الفطر کیوں منع کیا ہے بعض لوگوں نے؟ کیونکہ وہ بھی واجبہ میں آتا ہے۔ ہاں نافلہ دے سکتے ہیں، نفل خیرات سب کو دے سکتے ہیں۔ دوسری حدیث موجود ہے تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، تو آپ سب کو صدقات نافلہ دے سکتے ہیں۔ تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، یہ صدقہ نافلہ مراد ہے، یہاں پر صدقہ واجبہ مراد نہیں۔ اور دوسرے بہت سے سفیر آئے ہوئے ہیں، سفرا کا خیال کریں، جو بھی لوگ آئے ہیں آپ تحقیق کر لیں۔ اور جامعہ صفیہ کا چونکہ پہلا جمعہ ہے، سفیر آئے ہوئے ہیں، حافظ اندر صاحب، اس مدرسے میں کوئی سفیر نہیں ہے الحمدللہ، صرف جمعے سے ہی چلتا ہے یہ، تو ان کا بھی آپ تعاون کریں۔ مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی تعاون کریں۔ جن جن کو آپ جانتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، مولانا سعید پنپوری فرماتے ہیں کام جس علاقے میں ہو رہا ہے اس کام کے اثرات اور فوائد جس طرح لوگوں تک پہنچ رہے ہیں وہاں سے ان کو تعاون لینا چاہیے، اور جہاں ان کے ثمرات اور ان کے فائدے نہیں پہنچتے ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مشکوک ہیں، ایسی جگہوں میں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ مولانا پادن پوری کا مشورہ اور فتویٰ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، صفحے درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا